بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ الحمدللہ ذو الحجہ کے ایام ایک مرتبہ پھر یہ مبارک ایام ہم سب کی زندگیوں میں آ رہے ہیں، ہمیں ان ایام کی قدر کرنی چاہیے۔ ان ایام میں جہاں ایک عمل قربانی جیسی فضیلت والا عمل ہے، وہیں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو مستحب ہے، کرنے کی ہے۔ ان میں سے ایک عمل جو احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو، اس کے لیے ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں قربانی ہونے تک اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور جتنے بھی بال ہیں ان کو نہ کاٹیں۔ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ بعض لوگ اس حوالے سے کافی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور پریشانی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ کبھی کاٹنے کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو وہ نہیں کاٹتے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیے ایک مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے کہ اگر آدمی ایسا نہ کرے تو گناہ گار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ پاکستان میں ذو الحجہ کا جو چاند ممکن ہے کہ کل نظر آ جائے، یعنی پیر کے دن، تو اس لیے جو حضرات اس مستحب استحبابی عمل پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ کل چاند یعنی ذو الحجہ یعنی پیر کی غروب سے پہلے اپنے ناخن اور بال وغیرہ کٹوا لیں تاکہ وہ اس مستحب پر عمل کر سکیں۔ اسی طریقے سے یہ حاجی کے لیے بھی ہے، یعنی حاجی جو احرام کی حالت کے اندر ہو اس کے لیے بھی یہ بات ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا اس پر عمل کرنا مشکل ہے بظاہر۔ وجہ اس کی ہے کہ دیکھیں جو حج کرنے جا رہا ہے اسے یا تو اس سے پہلے قربانی کا جو دن ہے جو اس کی قربانی ہوگی، مالی قربانی، اس سے پہلے اسے عمرہ بھی کرنا پڑے گا، اور عمرہ کرنے کی بنا پر عمرے سے ظاہری بات ہے احرام سے نکلنے کے لیے انہیں قصر یا پھر حلق جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس لیے ان کے لیے یہ عمل مشکل ہے بظاہر کرنا۔ لیکن کوئی اگر حاجی ایسا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ پہلے سے پہنچا ہوا ہے اور اس کا عمرے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن 10 ذی الحجہ کو جب وہ رمی کرے گا اور بڑے شیطان کو کنکریاں مارے گا تو رمی کے بعد قربانی سے پہلے رمی کے بعد قربانی ہوگی، قربانی کے بعد اسے حلق یا قصر کرنا پڑے گا، تو پھر بھی یعنی کہ اسے احرام سے نکلنے کے لیے، احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے حلق یا قصر کرنا پڑے گا۔ اب اگر اس کی مالی قربانی اگر اگلے دن ہو رہی ہو تو پھر اس صورت میں اسے اگلے دن تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اتنی دیر تک احرام میں رہنا بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن کوئی عمل کرنا چاہے اور وہ اس بات کا مطلب احتیاط کر لے کہ ذو الحجہ کا جب چاند نظر آئے اور اس کے بعد اگر اس کا ارادہ ہو کہ میں بال نہیں کاٹوں گا تو پہلے سے بال کاٹ لے، ناخن وغیرہ کاٹ لے، اور پھر کوئی عمرہ وغیرہ بھی نہ کرے، اور پھر جب حج کے دن آ جائیں، حج کے دن آنے کے بعد جب 10 ذی الحجہ ہو جائے اور 10 ذی الحجہ میں دیکھ لے کہ اس کی مالی قربانی یعنی عید الاضحیٰ والی قربانی اگر ہو چکی ہے تو پھر رمی کے بعد قربانی کے بعد پھر حلق اور قصر کروا لے، یعنی احرام سے نکلنے کے لیے۔ ورنہ اگر اس کو پتہ ہے کہ میری ابھی مالی قربانی نہیں ہوئی ہے اور وہ اگلے دن ہوگی جا کر، تو پھر اگر وہ اگلے دن تک انتظار کر سکتا ہے، جہاں اس نے اتنا انتظار کیا ہے تو وہاں اگر اتنے دن اور بھی انتظار کر لے تو کر سکتا ہے، لیکن بظاہر اس کے لیے مشکلات ہیں۔ ہاں جو غیر حاجی ہے، غیر محرم ہے جیسے ہم لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اس استحبابی عمل پر عمل کرنا آسان ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔